زور دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہاں سے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، ماخذ کہاں ہے، اس بات کا پیچھے مبدا کیا ہے، کہ اس کے راوی شیعہ ہیں، اس کے خوارج ہیں، یہ بات کہاں سے چل کے آئی ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے اندر جو پراپوگنڈا کیا گیا ہے، اس سب کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کو دیکھیں کہ جن کی سند کنڈی سے کنڈی ملی ہوئی ہے، سینے سے سینہ ملا ہوا ہے، اور براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محدثین کے ذریعے وہ ہم تک باتیں پہنچی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان پہ ایمان رکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے جو صداقت عثمان غنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوئی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور تاریخ کے رتب و یابس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو فضائل صحابہ میں موجود ہے اسناد حسن کے ساتھ، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، ہمارے آقا علیہ السلام چونکہ آخری نبی ہیں، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو فتنے ہونے تھے سرکار نے مطلع کر کے جانا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوگا، اور اس کے لحاظ سے آپ کو علم تھا اللہ کا دیا ہوا۔ تو آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا کہ امت میں جو فتنے آئیں گے ان میں سے ایک فتنے کا ہمارے آقا علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فمر رجل، ہم تو سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو محفل کے قریب سے ایک بندہ گزرا، فقال، ہمارے آقا علیہ السلام نے اس گزرنے والے کو دیکھ کر فرمایا، وہ گزرنے والا کیسا تھا؟ مقنع، چہرہ اس نے ڈھانپا ہوا تھا، یعنی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے محفل میں ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ کو دیکھ کر کہ یہ کون بندہ ہے، اس طرح پردہ تھا چہرے پر کہ وہ سائڈ سے وہ شخص گزر رہا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا فتنے کا ذکر کرنے کے بعد تو سرکار نے فرمایا، یقتل فیہا ھذا المقنع، یہ جس کے چہرے پہ پردہ ہے، یہ جو گزر رہا ہے، اس فتنے میں ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ یومئذ مظلوما، حالت مظلوم میں دنیا سے یہ چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جس الزام کی بنیاد پر انہیں قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، وہ سچا نہیں ہوگا، یہ ظالم نہیں ہوں گے، یہ مظلوم ہوں گے، انہیں مظلوم شہید کر دیا جائے گا یہ شخص جو گزر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فنظرت، میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے، کس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اس فتنے کے اندر اور حالت مظلوم میں یہ شہید ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فنظرت فاذا ہوا عثمان بن عفان، تو ہم نے جس وقت دیکھا پردہ ہٹا کے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو الفاظ بولے گئے کہ انہیں ظلماً قتل کر دیا جائے گا، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہ بیان وہی کر سکتا ہے کہ جس کا یہ یقین ہو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے قیامت تک کی ہر گھڑی کا علم عطا فرما رکھا تھا۔ اس کے بعد جو حدیث شریف ہے وہ ابن ماجہ میں ہے اور سند کے لحاظ سے صحیح حدیث شریف ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر جو ستہ میں سے ایک معروف کتاب ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنتن، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آزمائشوں کا ذکر کیا، فتنوں کا ذکر کیا، چونکہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ صحابہ میں تمہارے گھروں پر فتنے اترتے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اس طرح فتنے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ زمانہ اور پھر چلتے چلتے آج تک کا زمانہ، یہ سارے فتن ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھے اور اس کے لحاظ سے امت کو تدابیر عطا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے راوی تھے عبداللہ بن عمر اور یہ ہے حضرت کعب بن عجرہ، دونوں صحابی ہیں۔ دونوں حدیثوں کے الفاظ کا مضمون کا الفاظ کا انداز جدا ہے، تو پتہ چلا دو جدا جدا واقع ہیں، ایک موقع پہ وہ لفظ بولے، دوسرے موقع پہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔
تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا فتنہ کا، اور فقربہا، اس دن جو موضوع تھا فتنہ، اس کو سرکار نے قرب قیامت کے طور پر نہیں بیان کیا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے یہ فتنہ ہوگا، بلکہ سرکار نے اس فتنے کا وقت قریب بیان کیا، ایک جلدی ایک فتنہ آ جائے گا۔ فقربہا، فتنہ بھی ذکر کیا اور اس کا زمانہ قریب بیان کیا کہ ایسا فتنہ آئے گا۔ فمر رجل مقنع رأسہ، ایک شخص گزرا کہ جس کا سر ڈھانپا ہوا ہے، یعنی چہرے کی بھی پہچان نہیں ہو رہی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یومئذ علی الہدی، یہ بندہ اس وقت ہدایت پر ہوگا، یعنی جب فتنے کا زمانہ ہوگا، کئی پارٹیاں بن رہی ہوں گی اور کئی باتیں کی جا رہی ہوں گی، الزام لگائے جا رہے ہوں گے، پر یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیب کی خبر دی، فتنہ آئے گا، قریب زمانے میں آئے گا اور یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا، تو صحابہ ایسے نہیں تھے کہ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کا آپ کو کیا پتا کہ کیا ہوگا۔ صحابہ اس یقین پر تھے جو یقین صحابہ سے ہمیں ملا ہے کہ سرکار کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، یقیناً سچی خبر ہے۔ لہذا کیا ہوا، کہتے ہیں فوسبت، میں اچھلا۔ حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں ایک ہے نا آہستہ سے اٹھنا، ایک ہو کہ بہت ہنگامی حالت میں اٹھنا، یعنی میں نے جو خبر سنی تو میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ اب تو آنکھوں کے سامنے یہ شخص گزر رہا ہے، کہیں غائب نہ ہو جائے، میں اٹھ کے جلدی دیکھ لوں کہ سرکار کس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تاکہ جب زمانے کو ضرورت پڑے گی اختلافات کے دور میں کہ کون